کربلا کے میدان کو ملاحظہ فرمایا ہے، وہاں تلواریں بھی ہیں، وہاں برچھیاں بھی ہیں، وہاں بھالے بھی ہیں، وہاں ڈھال بھی ہیں، وہ سارے اسلحے وہاں موجود تھے۔ سارا منظر آپ نے کربلا کے میدان میں دیکھ لیا ہے۔ پھر آپ کے ہاتھ میں کیا ہے جو آپ حفاظت کے لیے تلی ہوئی ہے؟ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، یہ ٹوٹا ہوا خنجر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے خنجر سے کیا ہونے والا ہے؟ حضرت زینب جواب دیں گی، اے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، اے حسین سے محبت کرنے والوں، میرا خنجر ٹوٹا ہوا ضرور ہے مگر میرا حوصلہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، میری ہمت ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ میرے ٹوٹے خنجر کو نہ دیکھو، میرے حوصلے کو دیکھو، میرا حوصلہ ٹوٹا ہوا۔ اللہ اللہ، حضرت زینب پہرا دیتی ہیں، حضرت زینب اپنے قافلے والوں کی حفاظت میں لگ جاتی ہیں، پہرا دے رہی ہیں۔ کبھی قافلے کے پیچھے آتی ہیں، لوریاں بچوں کو سناتی ہیں، تھپکیاں دیتی ہیں، کسی طرح ان بچوں کو سلا دیا جائے، سلانا بھی چاہتی ہیں۔ پھر قافلے سے نکلتی ہیں، چاروں طرف پہرا بھی لگا رکھی ہیں، پہرا دے رکھی ہیں حضرت زینب، اب میرے قافلے والوں کو کوئی نہ ستائے، اب میرے قافلے والوں پہ کوئی ظلم نہ کرے، اب میرے قافلے والوں پر کوئی ظلم نہ کرے۔ وہ پہرا دیتی چلی جا رہی ہیں۔ رات آدھی جب گزر چکی ہے، آدھی رات گزر جانے کے بعد اچانک حضرت زینب کے پردے سماعت سے ایک آواز ٹکراتی ہے، وہ رونے کی آواز کان سے ٹکراتی ہے۔ کوئی رو رہا ہے، درد سے رو رہا ہے، بڑے درد سے رو رہا ہے، کلیجہ لگتا ہے کسی کا پھٹ رہا ہے، کوئی چیخیں مارتا ہے، کوئی سسکیاں لے کے روتا ہے، کوئی ہچکیاں لے کے رو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کسی یتیم کے رونے کی آواز ہے۔ حضرت زینب گھبرا جاتی ہیں، آخر کون اس تاریک رات میں رو رہا ہے؟ رات آدھی گزر چکی ہے مگر یہاں کربلا کے میدان میں کون روئے گا؟ یہاں تم آبادی ہے بھی نہیں، اب میدان بھی خالی ہو چکا ہے، کہیں میرے قافلے میں تو کوئی نہیں رو رہا ہے۔ آتی ہیں قافلے کا جائزہ لیتی ہیں، دیکھتی ہیں قافلے میں رونے والا کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ لیا جدھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے ادھر ہی چلنا چاہیے۔ جب ادھر چلتی ہیں اسی آواز کے سہارے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت زینب حسین کی بہن ہے، مولا علی کی بیٹی ہے، جا رہی ہیں اسی آواز کے سہارے، آگے بڑھتی گئی۔ کچھ دور چلنے کے بعد میدان کربلا میں پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں کیا رات کی تاریکی ہے۔ حسین کی چھوٹی سی بچی سکینہ جس کی عمر 6 سال کی ہے، وہ ایک لاش کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا ہے، اپنا سر رکھ دیا ہے اور وہ رو رہی ہے، آواز دے رہی ہے۔ حضرت سکینہ پہ نظر پڑی ہے حضرت زینب کی، آگے بڑھ کے گود میں اٹھا لیا، تسلی تھی، ان سے پوچھا بیٹی سکینہ بتاؤ یہ کس کی لاش پر تم نے اپنا سر رکھا اور رو رہی تھی؟ جواب دیتی ہے میری پھوپھی جان یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے، یہ میرے ابو حسین کی لاش ہے۔ کہتی ہیں حضرت زینب اے میری بھتیجی ایک بات بتاؤ، تمہیں کیسے پتا چل گیا یہ حسین کی لاش ہے؟ تجھے کیسے پتا چل گیا یہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ اس لیے کہ 82 زخم تلوار کے، 72 زخم تلوار کے، 82 زخم نیزے کے لگ چکے ہیں، بدن زخموں سے چھلنی چھلنی ہو چکا ہے، کہیں سے پہچان میں نہیں آتا کہ کون سی لاش کس کی ہے۔ پھر تو نے پہچانا کیسے کہ یہ تیرا بابا ہے؟ کیسے پہچانا یہ تیرے ابو حسین ہے؟ سکینہ جواب دیتی ہے پھوپھی جان یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا میرا بابا ہے کہ نہیں ہے، آپ تو قافلے والوں کی حفاظت میں لگ کر کے ہمیں سلا رکھی تھی نا، مگر کیا بتاؤں آپ نے سوچا کہ سکینہ سو گئی ہے مگر مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، میرا قرار لٹ چکا تھا، میرا چین چھن گیا تھا، میری تو نیند اڑ چکی تھی۔ جب میں بے چین ہو گئی نا، برداشت نہیں کر سکی تو میں قافلے سے نکل گئی، چپکے چپکے آواز لگاتی ہوئی کربلا کے میدان میں پہنچ گئی۔ میں نے آواز دیا اے میرے بابا کہاں ہو، اے میرے ابو حسین کہاں ہو؟ ہر رات آپ کی بیٹی سکینہ آپ کے سینے پر اپنا سر رکھتی تھی، تب تیری بیٹی کو نیند آتی تھی۔ اے میرے بابا آج تیری بیٹی سکینہ کو سینے پہ سر رکھنے کے لیے نہ ملا تو تیری بیٹی کی نیند روٹ گئی ہے، تیری بیٹی کا قرار چھن گیا ہے، تیری بیٹی کا چین چھن گیا۔ اے میرے بابا حسین اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلا لو میرے ابا، اے میرے بابا اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلا لو۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی لاش سے آواز آئی اے میری بیٹی سکینہ ادھر آ تیرا بابا یہاں ہے، ادھر آ تیرا ابو یہاں ہے۔ اے میری پھوپھی جیسے کہ مجھ کو بلایا میں سمجھ گئی نا جو مجھے بلا رہا ہے وہی میرا بابا ہو سکتا ہے، جو مجھے بلا رہا ہے وہی میرے ابو ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میری پہچان ہو گئی۔ اللہ اللہ حضرت زینب نے تسلی دی حضرت سکینہ کو اور اٹھا کر قافلے میں پھر لے کر آتی ہیں، قافلے والوں کی پھر حفاظت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ توجہ سے سنیے آپ، توجہ ہے آپ کی نہیں؟
حضرات میں آپ کو صرف احساس دلا رہا ہوں یہ ساری قربانیاں کیوں دی جا رہی ہیں، اتنی مصیبتوں کا سامنا کیوں کیا جا رہا ہے، مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، مگر صبر کرتے کیوں چلے جا رہے ہیں۔ یہ حسین کے گھر والے ہیں، یہ حسین کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ حسین کے گھر کے بچے ہیں۔ اللہ اللہ، حوصلے پہ قربان جاؤ میرے دوستوں اور بزرگوں۔ تھوڑی سی گفتگو کروں تو کسی نتیجے پہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت زینب پہرا دیتی چلی جا رہی ہیں، پہرا دے رہی ہے حضرت زینب۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، پہرا دیتی چلی جا رہی ہے، قافلے کے چاروں طرف چکر لگاتی چلی جا رہی ہے حضرت زینب۔ حضرات پھر کیا دیکھتی ہے، ادھر فوج یزید میں شادیاں بج رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی، شراب پی رہے تھے لوگ۔ جہاں یزیدی فوج نے جا کر پناہ لیا تھا وہاں شراب پی رہے تھے لوگ، وہاں خوشیاں منا رہے تھے لوگ، وہاں ڈنکے پیٹ رہے تھے لوگ۔ اور ڈنکے پیٹنے والوں یاد رکھنا، یہ فعل میرے حسین کا نہیں ہے، حسینیوں کا نہیں، یہ یزیدیوں کا فعل ہے۔ ڈنکے بجا کر خوشیوں کا ماحول بنایا یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ایک ایک جملے کو اپنے دل میں سینے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ حضرت زینب پہرا دیتی رہی۔ اچانک پیسرے ساتھ سے کسی نے کہا، وہاں جہاں فوج نے پناہ لیا تھا، کہا سنو نا، ہم نے تو حسین کو شہید کر دیا ہے، لیکن حسین کے ساتھ کچھ عورتیں، کچھ بچے بھی کربلا کے میدان میں آئے ہیں، وہ لوگ بھی تو بھوکے پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ بھوکے پیاسے دم توڑ دیں، تھوڑا سا اس کی بیٹی کے لیے پانی تو پہنچا دو۔ جس سے بھی کہا جا رہا ہے جاؤ تم پانی پہنچا دو، ہر شخص انکار کر رہا ہے، نہیں مجھ سے نہیں ہوگا۔ دوسرے کو کہا نہیں ہوگا، تیسرے سے کہا انکار کر گیا، چوتھے سے کہا انکار کر گیا۔ ہر شخص اپنی عدالت میں اپنے آپ کو مجرم پا رہا ہے۔ کیسے پانی لے کر کے جاؤں، کیسے حسین کی بیٹی کا سامنا کروں گا میں، کیسے پانی لے کے جاؤں۔ ہر شخص انکار کرتا رہا۔ جناب حر کی بیوی کو بلایا جاتا ہے، جناب حر کی بیوی سے جب کہا گیا تو اس نے بھی انکار کر گیا، نہیں نہیں مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں سکینہ کا مقابلہ کر سکوں، سکینہ کے سامنے آ سکوں۔ پیاسے چلے گئے حسین، پیاسے چلے گئے علی اکبر، پیاسے چلے گئے قاسم، پیاسے چلے گئے۔ چلے گئے، پانی نہیں آیا۔ اب میں پانی لے کے جاؤں، پانی لے کے جاؤں، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، انکار کر جاتی ہے حر کی بیوی، مگر پھر فیصلہ لیتی ہے، اے حر کی بیوی تم غلط فیصلہ لے رہی ہو، تم غلط قدم اٹھا رہی ہو۔ اگر آج تم نے سکینہ کو پانی نہ پلایا، اگر آج حسین کی بچی کو تھوڑا سا پانی نہ پلایا، تو قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ سے پھر تجھے جام کوثر بھی نہیں ملے گا۔ اگر آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہو تو آج حسین کی بچی کو پانی پلانا ہوگا، حسین کی بہن کو پانی پہنچانا ہوگا۔ حر کی بیوی پانی کا پیالہ لیتی ہے اور چلتی ہے اسی قافلے کی طرف جہاں حسین کے گھر والوں کا قافلہ پڑا ہے، جہاں اہل بیت کا قافلہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، قدموں کی آہٹ کا احساس ہوتا ہے حضرت زینب کو۔ رات کی تاریکی ہے، آواز دیتی ہے آنے والے میرے قافلے کی طرف نہ آنا، ابھی ابھی بچوں کو سلایا ہے، تو آئے گا نیند بچوں کی خراب ہو جائے گی، چلا جا، لوٹنے آ رہے ہو مت آؤ، میرے قافلے میں کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے، مگر تیرے آنے سے ہنگامہ ہوگا، تو واپس چلا جا۔ جواب دیتی ہے حر کی بیوی، بہن زینب میں کوئی دشمن نہیں ہوں، میں کوئی ظالم نہیں ہوں، میں حر کی بیوی ہوں، سکینہ کے لیے پیالہ پانی لے کر کے میں آ رہی ہوں۔ پانی کا نام سنا تھا حضرت زینب نے کلیجہ پھٹ گیا، فرماتی ہے بہن تیری محبت کا شکریہ، تو نے میرے قافلے تک پانی پہنچایا، لیکن تو اپنا پانی لے کر واپس چلی جا، تیرا پانی مجھے منظور نہیں ہے، تیرے پانی کی مجھے ضرورت لگی ہے۔ جس پانی کو حسین نے قبول نہ کیا، جس پانی کو علی اکبر نے قبول نہ کیا، جس پانی کو قاسم و عباس نے قبول نہ کیا، جس پانی کو چھوٹے علی اصغر نے قبول نہ کیا، زینب اسے قبول کیسے کر سکتی ہے؟ چلی جا چلی جا، تیرے پانی کی ضرورت مجھے لگی ہے، اب مجھے دنیا کا پانی
پیاس نہیں بجھا سکتا ہے، اب تو ہمیں جام کوثر ہی کا انتظار ہے۔ اللہ اللہ، وہ زینب کے قدموں میں وہ خاتون گر جاتی ہے اور عرض کرتی ہے مجھے واپس نہ کرو، تجھے حسین کا واسطہ ہے، تجھے سکینہ کے بابا کا واسطہ ہے، اے بہن مجھے واپس نہ کرو، حسین کی بیٹی کو ذرا پانی پلا لینے دو۔ زینب کہتی ہے اے میری بہن، تو نے میرے بھیا کے نام کا وسیلہ لے لیا ہے نا، واسطہ حسین کے نام کا دے دیا ہے نا، اس لیے اب تجھے واپس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پانی کا پیالہ قبول کیا حضرت زینب نے، پانی کا پیالہ لیا حضرت زینب نے، آگے بڑھی اور سکینہ کو بیدار کیا، اے بیٹی سکینہ اٹھو، پانی آ گیا، پانی پی لو۔ پانی کا نام سنا تھا، سکینہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اب دائیں دائیں بائیں دیکھتی ہے، آگے پیچھے جھانک رکھی ہے۔ زینب کہتی ہیں بھتیجی کہاں دیکھ رہی ہو، پانی تو ادھر ہے، تم ادھر کہاں دیکھ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے چھوٹی سی بچی پھوپھی جان، میں تو عباس چچا کو تلاش کر رہی ہوں نا، میں نے بھیجا تھا پانی لانے کے لیے، جب وہ پانی لے کر آ گئے تو پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہوں، بعد میں پانی پیوں گی، پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہوں۔ اتنا سننا تھا، پھر کلیجہ پھٹ گیا حضرت زینب کا، کہتی ہیں میری بھتیجی عباس نے پانی نہیں لایا ہے، عباس تو فرات کے کنارے آرام فرما رہے ہیں، یہ تو حر کی بیوی نے پانی لایا ہے، اسے پی لو۔ حضرت سکینہ کہتی ہیں جملے پہ غور کیجئے گا، حضرات سکینہ کہتی ہیں پھوپھی آپ پہلے پانی پی لیجئے، بعد میں میں پی لوں گی۔ زینب کہتی ہیں نہیں بھتیجی، پہلے تم پانی پی لو، بعد میں میں پیوں گی۔ نہیں پھوپھی جان، آپ پہرا بھی دے رہی ہیں، رات میں جاگ بھی رہی ہیں، قافلے والوں کی حفاظت بھی کر رہی ہیں، آپ پیاسی بھی ہیں، آپ پہلے پانی پی لیجئے، آپ پہلے پانی پی لیجئے، بعد میں میں پیوں گی۔ میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، حضرات حسین کے بچے کے عالم دیکھو، حسین کے گھر کا بچہ اتنا سخی ہوتا ہے، اپنی پیاس کی فکر نہیں کرتا بلکہ دوسروں کا بھلا چاہتا نظر آ رہا ہے، یہ حسین کے گھر کی سخاوت ہے۔ کوئی دنیا میں ایسے سخی گھرانہ تو دکھاؤ۔ پیاس سے تڑپ رہی ہے سکینہ، اس کے بعد بھی کہتی ہیں پہلے آپ پانی پی لیجئے۔ حضرت زینب کہتے ہیں نہیں بھتیجی، ایک کام کرو، سنو میری بات غور سے سنو، جو سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پلایا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پلایا جاتا ہے، لہذا تم چھوٹی ہو، تم زیادہ پیاسی ہو، پہلے تم پانی پی لو۔ اتنا سنا تھا، سکینہ نے پانی کا پیالہ قبول کر لیا، پانی کا پیالہ لیا، ننھے قدموں سے ادھر جانے لگی جدھر اصغر کی لاش رکھی ہوئی تھی، اصغر کی لاش رکھی ہوئی تھی، جانے لگی۔ حضرت زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی ابھی نہ آپ نے سمجھایا، جو سب سے زیادہ چھوٹا ہو پہلے اسے پلایا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ پیاسا ہو پہلے اسے پلایا جاتا ہے۔ مجھ سے بھی چھوٹا میرا اصغر ہے، مجھ سے بھی زیادہ پیاسا میرا اصغر ہے، میں اپنے اصغر کو پہلے پلانے جا رہی ہوں، بعد میں میں پیوں گی۔ تڑپ کے سکینہ جاتی ہیں، لاش جہاں اصغر کی رکھی ہوئی ہے، ہونٹوں سے لگا دیتی ہے پیالہ اور پیار سے کہتی ہے اے میرے بھائی پانی پی لے میرے منا، پانی آ گیا، تو پانی کے لیے رو رہا تھا، پانی پی لو، اے میرے بابو پانی پی لو نا۔ اصغر پانی نہیں پیتا، تڑپ جا رہی ہے سکینہ، تو روٹ گیا نا میرا بابو، تجھے جھولا میں نہیں جھلایا اس لیے تو روٹ گیا، پہلے پانی پی لے تو گود میں اٹھاتی ہوں، پہلے پانی پی لے تو پھر میں تجھے جھولے میں جھلاتی ہوں۔ حضرات ایک بہن کو اپنے بھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بہن کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرات یاد رکھنا، ایک جملہ دے رہا ہوں میں، آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، کوئی برا نہ مانے، سچائی بیان کرتا ہوں میں۔ حضرات بھائی تو غدار ہو سکتا ہے مگر کبھی بھی بہن اپنے بھائی کے ساتھ غداری نہیں کرتی ہے، ہر دور میں ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ وفا کرتی ہے۔ ایک بہن کتنا پیار کرتی ہے اپنے بھائی سے، اگر یہ سیکھنا ہو تو جائے کوئی حضرت زینب سے سیکھ لے۔ حضرات پانی نہیں پیتا علی اصغر، حضرت زینب منظر دیکھ رہی ہیں، تڑپ جاتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں اے میری بھتیجی اصغر تو سو چکا ہے، اب اسے پیاس نہیں ہے، اب اسے مت پلاؤ، اے میری سکینہ آؤ قریب آؤ، سینے سے لگاتی ہیں، انہیں تسلی دیا، پھر قافلے میں لے کر کے چلی آتی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کتنے لوگوں کی ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ حضرات تھوڑی سی باتیں اور کر لیتا ہوں میں،
پہرا دینے لگتی ہیں حضرت زینب، پھر قافلے کے چاروں طرف چکر لگاتی ہیں، وہی ٹوٹا ہوا خنجر ہے، وہی ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، چکر لگاتی جا رہی ہیں، قافلے کے چاروں طرف پہرا لگاتی ہیں۔ آخری رات کا حصہ جب داخل ہوتا ہے، رات اب گزرنے والی ہے، ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی نقاب پوش چلا آ رہا ہے قافلے کی طرف۔ میدان تو خالی تھا نہ، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ہر طرف سناٹا ہے، مگر اسی سناٹے میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی سوار نقاب پوش چلا آ رہا ہے۔ حضرت زینب نے گھوڑے کے ٹاپ کی جو آواز سنی تو گرجدار آواز میں کہا، او آنے والے سوار، میرے قافلے کے پاس نہ آنا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ تو لوٹنے آ رہا ہے، کیا لوٹو گے؟ تم نے چھوڑا کیا ہے؟ تم نے تو خیمہ بھی جلا دیا ہے، چادریں بھی تم لوگوں نے نوچ لی ہیں، چھین لی ہیں، اب کیا لوٹو گے؟ پھر بھی اگر تسلی نہ ہو تو دن کے اجالے میں آ جانا، مگر ابھی چلا جا، ابھی بچوں کو میں نے سلایا ہے، میرے بچوں کو نیند آئی ہے، تو آئے گا بچوں کی نیند خراب ہو جائے گی، تو آئے گا قیامت آ جائے گی، تو آئے گا ہنگامہ برپا ہو جائے گا، تو چلا جا، واپس چلا جا۔ مگر وہ سوار نہیں رکتا، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ مولا علی کی بیٹی نے پھر آواز دیا، آنے والے چلا جا، واپس چلا جا، ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ مگر وہ سوار نہیں رکتا، سوار آگے بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا۔ نقاب پوش سوار قریب آ گیا، قافلے کے پاس پہنچ گیا۔ مولا کائنات کی بیٹی مولا علی کی بیٹی زینب آگے بڑھ کر لگام پکڑ لیتی ہیں اور فرماتی ہیں، او سوار یاد رکھنا، گھوڑے سے نیچے نہ اترنا، اگر گھوڑے سے نیچے اترا تو ابھی مولا علی کو آواز دے دوں گی، ابھی مولا علی کو بلا لوں گی۔ اتنا جو سنا تھا اس نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، جو نقاب ہٹایا تو کوئی اور نہیں، مولا علی ہی نظر آ رہے ہیں، مولا علی نظر آ رہے ہیں۔ حضرت زینب کی جو نظر پڑی ہے وہ نورانی پیکر میں آنے والے مولا علی، دیکھا یہ تو میرے بابا ہیں، یہ تو میرے ابو ہیں، کلیجے سے لگ جاتی ہے، کلیجے سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے میرے بابا بڑی دیر کر دی آپ نے آنے میں، بڑی تاخیر ہو گئی آپ کو آنے میں، میرے بابا تھوڑی دیر پہلے آ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے نا آپ کے بیٹے کو کتنی بے رحمی سے ظالموں نے ذبح کر دیا، قاسم کا سر کیسے اتار لیا، علی اکبر کی جوانی بھی کیسے لوٹ لیا، عباس کا بازو بھی کاٹ دیا ظالموں نے، علی اصغر کا گلا بھی چھید دیا ہے۔ اے میرے بابا کیوں نہیں آ گئے؟ اے میرے بابا آپ اگر آ گئے ہوتے نا تو میدان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اے میرے بابا میں نے دیکھا ہے آپ کی زندگی کو، غور سے سنیے گا، اے میرے بابا میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، جب قلعہ خیبر کسی سے نہ ہل پایا، آپ کے انگلی کے اشارے سے خیبر کا دروازہ آپ نے اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ اے میرے بابا ارے 22,000 کیا، اگر 22 لاکھ بھی یزیدی ہوتے آپ آ گئے ہوتے تو ایک بھی بچ کے نہیں جاتا، مگر نہیں آئے بابا، کیوں نہیں آئے؟ کیا حسین سے پیار نہیں تھا؟ کیا علی اکبر سے محبت نہیں تھی؟ کیا قاسم سے آپ کو پیار نہیں تھا؟ بابا آئے نہیں، اب تو آئے نا، لٹ گیا سب تب آئے، کٹ گئے تب آئے، میرے بابا سب لٹ گیا، سب لٹ گیا تب آئے آپ۔ اے میرے بابا کیوں اتنی دیر کیوں کر دی آپ نے آنے میں؟ مولا کائنات جو روحانی پیکر میں تشریف لائے تھے، نورانی پیکر میں تشریف لائے تھے، مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹی میں حسین کو بچانے نہیں آیا ہوں، میں یہ بتانے کے لیے تجھے آیا ہوں اللہ نے تم لوگوں کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اللہ تم لوگوں سے راضی ہو۔ حضرت زینب کو تسلی ہوتی ہے، توجہ ہے